یقیناً آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس چمکتے ستارے کو ضرور جانتے ہوں گے۔ بھلا امت مسلمہ میں وہ کون ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتا؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ انہیں عبد شمس کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر کرم فرمایا اور وہ مسلمان ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کیا عبد شمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا تجویز کردہ نام مجھے بہت پسند ہے۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ اس لیے پڑی کہ یہ بچپن میں ایک چھوٹی سی بلی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ان کے ہم عمر ساتھی انہیں ابو ہریرہ کہا کرتے تھے۔ یہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ بالآخر ان کے نام پر بھی غالب آ گئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیار کے ساتھ ابو ہر کہا کرتے تھے۔ یہ بھی اپنے آپ کو ابو ہریرہ کی بجائے ابو ہر کہلانا پسند کرتے اور فرمایا کرتے کہ مجھے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نام سے پکارا وہ بہتر ہے۔ ہر مذکر ہے اور ہریرہ مؤنث ہے۔ مذکر بہرحال مؤنث سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کی وساطت سے اسلام قبول کیا۔ ہجرت سے 6 سال بعد تک یہ اپنی قوم دوس میں ہی رہے۔ اس کے بعد یہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس دوسی نوجوان نے اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ہر وقت مسجد میں رہتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم حاصل کرتے اور آپ کی امامت میں نماز پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کی بوڑھی والدہ مسلسل انہیں شرک کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتی رہی اور یہ اسے مسلسل دائرہ اسلام میں لانے کے لیے کوشاں رہے، لیکن والدہ مسلسل انکار، ہٹ دھرمی، نفرت اور حقارت کے راستے پر گامزن تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دل افسردہ رہتا۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے غصے میں آ کر ایسی جلی کٹی سنائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی ناگوار باتیں کی جس سے انہیں بہت دلی صدمہ ہوا۔ یہ رسول خدا کے پاس روتے ہوئے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور وہ اسے قبول کرنے سے انکاری ہے۔ آج میں نے جب اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے آپ کے متعلق ایسی جلی کٹی باتیں کی جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ میری ماں کا دل اسلام کی طرف مائل کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا وہاں حالات بدلے ہوئے تھے۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، میری والدہ نہا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے لگا تو میری والدہ نے کہا ابو ہریرہ ذرا ٹھہرو۔ والدہ نے نہا کر کپڑے پہنے اور کہا اندر آ جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی میری والدہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اسی وقت الٹے پاؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں بے انتہا خوشی کی وجہ سے سارو قطار رو رہا تھا، جس طرح کے پہلے غم و اندوہ اور حزن و ملال کی وجہ سے رویا کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، میری ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے رگ و ریشہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سرایت کر چکی تھی۔ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ان کی نگاہیں نہ رجتیں۔ اکثر فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر
कोई हसीन चेहरा आज तक नहीं देखा। यूं मालूम होता जैसे रुख अनवर के फलक पर आफताब रवां दवां हो। हमेशा अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते रहते, इसलिए कि उस ज़ाते बाबरकत ने उन्हें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अपने दीन की पैरवी करने का इजाज़ बख्शा। फरमाया करते, सब तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने अबू हुरैरा को इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता की। सब तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने अबू हुरैरा को कुरान मजीद का इल्म अता किया। सब तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने अबू हुरैरा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होने का शर्फ अता किया। जिस तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना मोहब्बत थी, इसी तरह दीनी इल्म हासिल करने का शौक उनके दिल में समाया हुआ था। हजरत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं, मैं अबू हुरैरा और हमारा एक साथी, हम तीनों अल्लाह ताला की हुजूर दुआएं मांग रहे थे। अचानक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और हमारे पास बैठ गए। हम सहम गए और खामोश हो गए। आपने इरशाद फरमाया, अपना काम जारी रखो। हजरत अबू हुरैरा से पहले मैं और मेरे साथी ने दुआ की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुआ की और कहा, इलाही मैं तुझसे वही मांगता हूँ जो मेरे इन दो साथियों ने मांगा, और मजीद मुझे वो इल्म अता कर जो भूले नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। हमने अर्ज किया, हम भी अल्लाह से वो इल्म मांगे जो भुलाया ना जाए। हमारी ये बात सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोसी नौजवान तुमसे सबकत ले गया। जिस तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को खुद इल्म से वालिहाना मोहब्बत थी, इसी तरह वो अपने साथियों के दिलों में भी इल्म की मोहब्बत जगाना चाहते थे। एक रोज वो मदीना तैयबा के एक बाजार से गुजर रहे थे। लोगों को दुनियावी कामों में मसरूफ देखकर गमज़दा हो गए। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए बाआवाज़े बुलंद कहा, ए बाशिंदगाने मदीना, तुम महरूम व बेकस रह गए। लोगों ने यक जुबान होकर कहा, अबू हुरैरा, तुमने हमारी कौन सी महरूमी और बेकसी देखी? आपने फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम की जा रही है और तुम यहाँ हो। भला तुम वहां जाकर अपना हिस्सा क्यों नहीं लेते? लोगों ने पूछा, मीरास कहाँ तकसीम हो रही है? आपने फरमाया, मस्जिद में। वो जल्दी से मस्जिद गए। हजरत अबू हुरैरा लोगों के वापस आने तक वहीं खड़े रहे। जब लोगों ने उन्हें देखा तो कहने लगे, अबू हुरैरा, हम मस्जिद में गए, हमने तो वहां कोई चीज तकसीम होती नहीं देखी। आपने पूछा, क्या तुम लोगों ने मस्जिद में किसी को नहीं देखा? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हमने देखा कि कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और कुछ लोग हलाल व हराम के बारे में तबादले ख्याल कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बड़े अफसोस की बात है, यही तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। हुसूल इल्म और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस के लिए अपने आप को वक्फ करने के सिलसिला में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को भूख, प्यास और फक्र फाका की जो तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी, अहदे सहाबा में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो अपने बारे में बयान करते हैं कि जब भूख से मेरे पेट में बल पड़ने लगते तो मैं असहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज कुरानी आयात का मफहूम पूछता। हालांकि मुझे इसका इल्म होता, मकसद सिर्फ ये होता कि वो मेरी सूरत हाल को भांप कर अपने साथ ले जाएं और मुझे खाना खिला दें। एक रोज मुझे बेइंतहा भूख लगी। मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया और इस रास्ते पर बैठ गया जहां से सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का गुजर होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे पास से गुजरे। मैंने उनसे किताब इलाही की एक आयत का मफहूम पूछा। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि वो मुझे खाने की दावत दें, लेकिन वो मफहूम बताकर चल दिए और मेरे रम्ज को ना समझे। फिर मेरे पास हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का गुजर हुआ।
میں نے ان سے آیت کا مفہوم پوچھا، انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا، یہاں تک کہ میرے پاس رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ میں نے آپ سے بھی آیت کا مفہوم پوچھا، آپ میری رمز کو پہچان گئے اور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا۔ آپ نے گھر میں دودھ کا بھرا ہوا پیالہ دیکھا تو گھر والوں سے پوچھا یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں صحابی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اہل صفا کو بلا لاؤ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کا یہ پیالہ اہل صفا کا کیا بنائے گا۔ انتہائی بھوک کی وجہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے تاکہ میرے جسم میں کچھ توانائی آئے۔ بہرحال آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اہل صفا کی جانب چل پڑا اور انہیں بلا لایا۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پیالہ پکڑو اور باری باری انہیں دودھ پلاؤ۔ میں نے ایک ایک کر کے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، یہاں تک کہ ان سب نے جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر میں نے پیالہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور فرمایا میں اور تم دونوں ہی اب باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا بالکل سچ ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب تم پیو۔ تو میں نے پینا شروع کر دیا۔ جب اپنے لب پیالے سے ہٹاتا تو آپ فرماتے اور پیو۔ میں پھر پینا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ میں پکار اٹھا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے، واللہ پینے کی اب قطعاً گنجائش نہیں رہی۔ پھر آپ نے پیالہ پکڑا اور دودھ نوش فرمایا۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ مسلمانوں کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے۔ مختلف مفتوح علاقوں سے مال غنیمت وافر مقدار میں آنے لگا۔ تمام مسلمان اس سے فیضیاب ہونے لگے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی مال و دولت میسر آیا، جس سے آپ نے اپنا گھر بنایا، ساز و سامان خریدا اور شادی کی۔ لیکن اس مالی فراوانی نے آپ کے پاکیزہ دل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، مسکینی کی حالت میں ہجرت کی، بصرہ بنت غزوان کی صرف 2 وقت کی روٹی پر ملازمت کی۔ جب مسافر پڑاؤ کرتے تو میں ان کی خدمت کرتا، جب وہ کوچ کرنے کے لیے سوار ہوتے تو میں ان کی سواریوں کو ہانکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میری شادی اسی عورت سے ہو گئی جس کے پاس میں ملازم تھا۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے دین کو ایک ضابطہ حیات بنا دیا اور ابو ہریرہ کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے پہلے مدینے کے گورنر تھے، اور اس منصب نے ان کی طبیعت میں کوئی خرابی پیدا نہیں کی اور نہ ہی ان کی پاکیزہ روح میں کوئی غرور کے آثار پیدا کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روز لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھائے مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، اور اس وقت وہ گورنر تھے۔ ثعلبہ بن مالک کے پاس سے گزرے تو اس سے کہا اے ابن مالک اپنے گورنر کے لیے راستہ وسیع کر دو۔ اس نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا یہ گزرگاہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، گورنر اور اس کی پیٹھ پر لدے ہوئے ایندھن کے گٹھے کے لیے راستہ مطلوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جید عالم ہونے کے ساتھ تقوی و طہارت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کو 1/3 حصہ عبادت میں مصروف رہتے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرتے۔ وہ رات کے دوسرے 1/3 حصہ میں مصروف عبادت رہتی، پھر وہ اپنی بیٹی کو بیدار کر دیتی، اور وہ رات کے تیسرے 1/3 حصہ میں مصروف عبادت ہو جاتی۔ اس طرح پوری رات ان کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سوڈانی لونڈی تھی۔ ایک روز وہ گستاخی سے پیش آئی جس سے آپ غضبناک ہو گئے۔ اسے مارنے کے لیے گھوڑا اٹھایا، پھر ہاتھ روک لیا اور فرمایا اگر قیامت کے روز قصاص کا اندیشہ نہ ہوتا تو آج تیری خوب پٹائی کرتا، لیکن میں آج تجھے ایسے شخص کے ہاتھوں بیچ ڈالوں گا
جو مجھے زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرے، کیونکہ مجھے ان دنوں پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر بعد اپنا سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے کہا، ابا جان، میری سہیلیاں مجھے تانا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تیرے ابو نے تجھے کوئی سونے کا زیور نہیں بنا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اپنی سہیلیوں سے کہنا میرے ابا جان جہنم کے انگاروں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو اگر زیور بنا کر نہیں دیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ بخیل تھے، آپ تو اللہ کی راہ میں بے دریغ سخاوت کرنے والے تھے۔ ایک روز مروان بن حاکم نے ان کے لیے 100 دینار بھیجے۔ دوسرے روز پیغام بھیج دیا کہ میرے خادم نے غلطی سے آپ کو 100 دینار دے دیے ہیں، میں تو یہ کسی اور کو دینا چاہتا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا، میں تو یہ دینار اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر چکا ہوں، ان میں سے 1 دینار نے بھی میرے گھر رات نہیں گزاری۔ جب بیت المال سے میرا حصہ نکلے گا تو وہ آپ لے لیجئے گا۔ مروان نے یہ اندازہ صرف آپ کا جائزہ لینے کے لیے اختیار کیا تھا۔ جب معاملے کی تحقیق ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صحیح پایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنی ماں کے فرما بردار اور خدمت گزار رہے۔ جب گھر سے باہر جاتے تو پہلے اپنی ماں کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور کہتے، اماں جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں جان جواب میں کہتی، میرے بیٹے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر فرماتے، اماں جان اللہ تعالیٰ آپ پر اسی طرح نوازشات کی برکھا برسائے جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو وہ جواب میں فرماتی، بیٹا آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ تو بڑھاپے میں میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر لوٹتے تو پھر یہی انداز اختیار کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دلایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ نے دیکھا کہ 2 شخص ایک ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ ایک ان میں سے عمر رسیدہ تھا۔ چھوٹے سے پوچھا، یہ شخص تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے ابا جان ہیں۔ آپ نے فرمایا، کبھی اس کا نام لے کر نہ بلانا، کبھی ان کے آگے نہ چلنا، کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو زارو قطار رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری اس دنیا پر آنسو نہیں بہاتا، میں تو روتا اس لیے ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے اور زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ میں اس راستے کے کنارے پر کھڑا ہوں جو مجھے یا جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں۔ میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا۔ خلیفہ وقت مروان بن حاکم نے عیادت کی اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے یہ دعا کی، الہی میں تیری ملاقات کو محبوب جانتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو محبوب گردان اور مجھے جلد اپنی زیارت نصیب فرما۔ مروان بن حاکم نے ابھی گھر سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے 1609 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی یاد کر رکھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔